الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جامع الترمذی میں حدیث نمبر 965 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے، اس پر بھی اللہ پاک اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا گناہ معاف فرماتا ہے۔ سامعین محترم، مومن کا مقدر بڑا عجیب ہے کہ مومن کو نیکیوں پر تو اللہ کے ہاں سے اجر ملتا ہی ہے، نیکیوں پر تو درجے بلند ہوتے ہی ہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے تو مومن کو دنیا و آخرت کی برکات ملتی ہی ہیں۔ مومن کا مقدر اتنا اعلیٰ اور عظمت والا ہے کہ مومن کو بیماری پہنچے، مومن کو کوئی مصیبت پہنچے، اس بیماری پر، اس مصیبت پر بھی اللہ پاک مومن کے درجے بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے، مشکات وغیرہ میں حدیث پاک موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار تھا اور آپ اس کے متعلق فرما رہی تھی کہ اس کا برا ہو، یعنی کام کاج اور عبادات کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی میل کو لے جاتی ہے، یعنی بخار کے ذریعے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بخار کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس پہ بھی گناہ معاف، مومن کو بخار ہو اس پہ بھی گناہ معاف۔ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ وہ مومن جو صحت کے ایام میں نیک اعمال کرتا ہے، جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا جو صحت کے ایام میں کرتا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ویسے ہی اجر لکھتے رہو جیسا اجر اس وقت لکھ رہے تھے جب صحت کے ایام میں یہ اعمال کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیماری میں ہے مومن، اعمال تو کر کوئی نہیں رہا نیکیوں والے، لیکن اجر دیا جا رہا ہے کہ صحت کے ایام میں اس نے یہ اعمال کیے تھے۔ ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، مشکات شریف میں بھی ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جب جاؤ تو پھر اس سے جا کے دعا کرواؤ، بیمار کو کہو کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ بیمار کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا ہے، جیسے فرشتوں کی دعا ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں اور وہ بیمار اپنے گناہ معاف کروا چکا بیماری کی وجہ سے، اس لیے جب تم اس کے پاس جاؤ تو تم بھی اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ اللہ اکبر، مومن مسلمان کیسی عجیب زندگی ہے اس کی کہ اللہ کی طرف سے اسے مصیبت پہنچے، آزمائش آئے، امتحان آئے اور یہ صبر کرے، رب کی رضا پہ راضی ہو، اس آزمائش پر اسے اجر دیا جاتا ہے، اس مصیبت پر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ جامع الترمذی میں ہے، جب کسی کا کوئی چھوٹا بچہ انتقال کر جائے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، یعنی اس کے بچے کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس سے جدا ہو گیا۔ رب کریم فرماتا ہے، میرے بندے نے پھر کیا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک، اس نے پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کے اوپر لکھو بیت الحمد، اور یہ جنتی محل اس بندے کے نام کر دو جس کے بیٹے کا وصال ہوا اور اس نے اس وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس پہ صبر کرے،
تو اللہ پاک کی طرف سے اسے اجر دیا جاتا ہے، اور جب زندگی میں اسے اپنی وہ مصیبت یاد آئے کہ فلاں دن مجھے یہ مصیبت پہنچی تھی اور میں نے اس پہ صبر کیا تھا، پھر اسے نئے سرے سے اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو اللہ کریم کی طرف سے آنے والی بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ہمیشہ صابر رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، گلے نہیں کرنے چاہیے۔ طبرانی وغیرہ میں ہے کہ بندے کا ایک درجہ اپنے رب کے ہاں مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ نیکیاں کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ اللہ اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی، اس پر اللہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ پاک نے اس کا مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر اور شکر اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں۔